بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی سیکورٹی کی فکر ہوتی ہے، اپنی انشورنس کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے بھی ہم ہزار بار سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارے مال و جان کی سیکورٹی کتنی ہے، اور پھر سیکورٹی دینے والی اگر کوئی فرم، کوئی کمپنی یا کوئی بینک بڑا پاورفل ہو تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بیانوں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر گارنٹی میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو باقی رہ ہی کیا جاتا ہے، تو بندہ اطمینان کیا بلکہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس میں گارنٹی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، عرش والا خود کہتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کا میں ضامن ہوں۔ تو سوچیں، جس کا ضامن عرش والا مالک ہو، سارے جہانوں کا خالق و رازق ہو جائے تو اس کو پھر کیا فکر رہ جائے گی۔ سوچیں، جس کا ضامن وہ ہو تو اس کو پھر کسی اور کی سیکیورٹی اور انشورنس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ کل ضامن علی اللہ، کہ تین خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ جن کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے کہ میں ان کا ضامن ہوں۔ تو وہ ہے تو بہت آسان سا کام آسان ہے، لیکن دیکھیں کہ گارنٹی کتنی بڑی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم علی اہل بیتہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو بندہ یا بندی گھر داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو اونچی آواز سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ اسلام سے ہمیں السلام علیکم نہیں ملتا بلکہ کیا ہے، السلام علیکم۔ اور جو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آ گئی ملوانی، آ گیا بڑا مولوی، یہ وہ، مطلب کہ وہ اس بات کو اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے سلام کرو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ خالی السلام علیکم کہیں گے، آپ کو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ساتھ ملائیں تو 20، وبرکاتہ ساتھ ملا لیں تو 30 نیکیاں ملیں گی ماشاءاللہ۔ لیکن اصل میں بات میں یہ کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی باہر سے آئیں، آپ آئیں، آپ کے میاں آئیں، آپ کے بچے آئیں، کوئی مہمان کچھ بھی آئے تو سب کو بتائیں، آپ اگر نہیں پتا، کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو کیا کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی یہی کلمات کہنا چاہیے کہ جب آپ خود گھر سے جا رہے ہیں، آپ کے شوہر کام پر جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ سب کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی کیا کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو اس طرح کہنے سے حدیث کیا کہتی ہے ایسا کہنے والے کے لیے، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، ان عاش رزق وخفیہ، اگر سلام کرنے کے بعد اس کی زندگی ہے تو میں اس کا رزق اور ہر طرح کی سیکیورٹی اور انشورنس اس کی میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَّاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر سلام لے کر گھر سے باہر گیا ہے، کوئی بھی فرد گیا ہے اور گھر واپس آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اللہ معاف کرے، تو باہر ہی فوت ہو گیا، اور پھر یا گھر کے اندر اس نے آ کر سلام کیا اور باہر جانے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو میں اللہ اس کو جنت میں داخل کروں گا، میں اس کو جنت میں لے کے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر آپ یہی روٹین زندگی کی بنا لیں کہ باہر جانا ہے تو گھر والوں سے سلام کر کے جانا ہے، اور گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام لینا ہے، دیکھیں موت تو آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ ضمانت میں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن، جب بھی آپ کو اللہ لمبی زندگی دے، بڑھاپے میں جب بھی آپ جائیں، اللہ آپ کو شہادت والی موت دے، تو آپ دیکھیں اللہ کی ضمانت میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ یہ چھوٹا سا جو عمل ہے اس کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں چھوٹا سا آسان سا ہے، لیکن دیکھیں سیکورٹی اور انشورنس کتنی بڑی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया मन खरज इलल मस्जिद फहुवा ज़ामिनुन अला अल्लाह, कि मस्जिद की तरफ जाने की ज़मानत भी अल्लाह ताला ने ले ली है। अगर खैर व आफियत से वापस आया तो अजर व सवाब लेकर आएगा, अल्लाह की रहमतें समेट कर लाएगा। और अगर वापस आने से पहले घर दाखिल होने से मस्जिद से निकला है लेकिन घर पहुंचा नहीं या मस्जिद में ही फौत हो गया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह। और तीसरा वो शख्स के जो अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलता है, अगर ज़िंदा सही सलामत वापस आया तो माले गनीमत के साथ साथ इज़्ज़त के साथ भी और अल्लाह की रहमतों को भी समेटते हुए घर लौटेगा। और अगर शहीद हो गया तो अल्लाह जन्नत की ज़मानत देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडे, अपने इंतहाई चहेते सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो खासुल ख़ास आपके खादिम थे, उनको सिखाया कि बेटा जब भी घर जाओ तो अपने घर वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहो। तुम्हारे सलाम करने की वजह से बरकतें तुम्हारे घर और घर वालों पर भी आएंगी और तुम पर भी आएंगी। सुभान अल्लाह। तो जो आज का वजीफ़ा है वो ख़ुद को और अपने घर वालों को बरकतें दिलाने वाला है और सिक्योरिटी और इंश्योरेंस अल्लाह की तरफ से दिलाने का वजीफ़ा है कि सलाम को कभी ना भूलें, जो मर्ज़ी हो जाए। और इवन के अगर घर में कोई भी मौजूद ना हो, आपने लॉक खोला है, घर में आए हैं, घर में कोई फ़र्द मौजूद नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब घर में कोई मौजूद ना हो तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, जो तशहुद में तहियात में आप पढ़ते हैं अमूमन ये जो वर्ड है आप कहेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते जो है ना वो सलाम का जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। देखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शुस सलाम, कि तुम सलाम को आम करो, तो इसलिए इसको इतना ज़रूरी है कहना कि अगर मौजूद कोई नहीं है फिर भी इस तरीके से आप सलाम कहो। और सलाम कहने की वजह से शैतान भी घर में नहीं दाखिल हो सकेगा। सुभान अल्लाह। वो कहेगा लो जी सिक्योरिटी जो है ना घर की वो टाइट हो गई है, बस हम तो अब क्या कहते हैं घर में दाखिल नहीं हो सकते। और फिर जब बंदा खाना खाने की दुआ पढ़ लेता है तो फिर शैतान जो है वो रोता है, चीखता है कि ना तो हम यहाँ पर रात गुजार सकते हैं और ना ही यहाँ हम खाना खा सकते हैं। अल्लाह की ज़मानत और जो है वो उनके उसमें आ गया, बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ गया है, तो अब हम तो बाहरी धक्के खाने हमें पड़ेंगे। तो लिहाजा हमें अपनी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट करनी होगी इस खबीस शैतान से बचने के लिए। तो जब भी आप घर में दाखिल हो या घर से बाहर जाएं, ख़ुद भी अस्सलामु अलैकुम पूरा जो है वो लाजमन कहें और अपने घर वालों को भी सिखाएं और दूसरे जो आपके जानने वाले हैं उनको भी बताएं, ताकि ये जो सारा सवाब है वो आपको भी मिले और आगे तक ये बात इंशाल्लाह पहुंचती रहे। अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ की भी गारंटी है, अल्लाह की तरफ से रहमतें भी आएंगी और बरकतें भी होंगी और उसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हमारी हिफाजत पे भी लग जाएंगे। तो हमें और क्या चाहिए, इसलिए ये सलाम जो है इसको लाजमन कहें और मसनून तरीके से सलाम किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।